سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، آپ کے والدین کریمین طیبین کا صدقہ، آپ کی آل پاک کا صدقہ، پنجتن پاک صحابہ کرام سید الشہداء کا صدقہ، تمام جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، لوگوں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے اور اللہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، موجودہ دور فتنوں کی طغیانی کا دور ہے۔ ذرائع ابلاغ کی وسعت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات، بے حیائیوں کے فروغ اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے فوش لٹریچر نے اخلاقی طور پر معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایسے وقت میں کہ جب آپ فون کھولیں، آپ نے کوئی بری چیز، کوئی فحاشی والی چیز دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، لیکن کھولتے ہی آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ فیس بک کھولیں آپ کے سامنے آ جائے، آپ واٹس ایپ کھولیں آپ کے سامنے آ جائے، آپ یوٹیوب کھولیں آپ کے سامنے آ جائے، آپ انسٹا کھولیں آپ کے سامنے آ جائے، دنیا کی کوئی بھی آپ ایپ کھولیں۔ حتیٰ کہ جب میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہوں تو قرآن پاک کھولنے سے پہلے بھی اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، قرآن کھولنے سے پہلے بھی، حدیث کھولنے سے پہلے بھی، کتاب کھولنے سے پہلے بھی آپ کو پہلے وہ فحاشی بے حیائی دکھائی جاتی ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھے، ورنہ چپ کر کے اس کو بند کر دیں۔ اب پڑھ نہیں سکتے۔ اس معاشرتی معاشرے کی تباہی کے وقت میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اخلاقی روحانی قدروں کو فروغ دیا جائے، اخلاقی انحطاط کا سد باب کیا جائے، بری صحبت اور برے لوگوں سے ماحول کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور دوسروں کو بچنے کی تلقین بھی کی جائے۔ معاشرے کا فساد اور بگاڑ دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ایک زمانے میں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، وہ برائی کو روکنے میں جھجکتے نہیں تھے، فوراً سے پہلے منع کر، بیٹا ایسا نہیں کرنا۔ آج اگر آپ نے کسی عالم دین کو اپنے پروگرام پہ بلایا اور اس نے جو ہونے والی خرافات ہیں اس سے منع کیا، اگلی دفعہ اس کو نہیں بلایا جائے گا، اگلی دفعہ اس کو نہیں بلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں اپنی آپ کو عرض کروں، ایک زمانے میں ربیع الاول شریف کے اندر میری 70 سے 80 تقریریں ہوتی تھیں۔ جیسے جیسے یہ ڈھولکی آتی گئی دف کے نام پر، نعت خوانی کے نام پر دف آتی چلی گئی، میں ہر مرتبہ اس محفل میں احتجاج کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا یہ نعت خوانی کا انداز صحابہ والا نہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر ناچنا، وہاں پر میوزک کے ساتھ نعتوں کو پڑھنا، وہاں پر گانوں کی طرزوں پہ نعتوں کو پڑھنا، جب میں نے اس بات کو منع کیا اور یہ بات میں نے عام کرنا شروع کی کہ میلاد والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کے دل کا چین قرآن ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے اور قرآن نہیں پڑھتے، تمہیں اس بات کا حق نہیں کہ تم محفل کا انعقاد کرو۔ محافل کا انعقاد وہ کریں جن کو میلاد والے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بھی بنا اور دل کا چین بھی بنا۔
اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بابا آپ چھوڑ دو، آپ کو کسی معاملے میں حق نہیں ہے۔ آہستہ 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 کرتے وہ دور کرتے چلے گئے، اس کی جگہ یہ خرافات آتی چلی گئی۔ اب ایمان سے بتاؤ، نام تو اسلام کا ہے، نام تو دین کا ہے، نام میلاد کا ہے، لیکن اندر شیطان کہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کو پھر اگلے ہم دور میں لے کے جائیں تو مساجد میں جہاں پر اصلاح کی جاتی ہے، ایک مرتبہ تو کوئی نماز پڑھ لے گا، اگلی مرتبہ وہ نماز نہیں پڑھا، ہم کسی اور مسجد پڑھ لا۔ اب یہاں پر یہ جو ڈگر ہے یہ ہمیں تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر چکی ہے۔ اب اس کا سر باب ایک ہی ہے کہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے، علمی اور عملی میدانوں میں کوئی نمایاں اور قابل ذکر خدمات سر انجام دی جائیں، اور سب سے بڑی بات نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ سب سے بڑی بات، اگر آج ہم ان کی صحبت میں نہ آئے تو حضرت جو یہ اس وقت آج آپ تھوڑا بہت اللہ رسول کا نام سن رہے ہیں، ہاں جی، وہ بھی آپ کو آئندہ سے نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا پاک کلام سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کوئی ایسی بات کہے گا جس میں حکمت نہ ہو؟ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اللہ کے ہر حکم میں کامیابی ہے۔ اب دوسرا مقام ہے، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 28 ہے، ارشاد باری تعالیٰ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ کون سے نیک لوگ؟ جو پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کو پکارتے ہیں، سادہ لفظوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ اگر میں اس کو اور مزید سادہ کر دوں آج کے دور کے اندر، تو جو تمہارے اپنے مساجد کے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ زمانے کے اندر فتنوں کا مقابلہ کرنا تمہیں سکھا دیں گے۔ آج تک الا ماشاءاللہ کوئی، مجھے ایک زمانہ ہو گیا ہے میں نے نہیں سنا کہ کسی مسجد کے امام نے خودکشی کر لی کہ اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ میں نے نہیں سنا ابھی تک کہ تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اکثر مساجد میں ہر محلے کی، ہر مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، 8 سے 10 بندے، 15 بندوں تک کی کمیٹی ہوتی ہے، اور 15 بندے ایک بندے کے اوپر 5 ٹائم پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں
फुल प्रेशराइज किया होता उसको, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया। 15 लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, 5 वक्त वो इम्तिहान दे रहा है, उसके बाद फिर उसका इजारा इतना नहीं है, उसकी मराआत इतनी नहीं है, और सारी बातें छोड़ दो। मस्जिद का इमाम 40 साल भी आपके मोहल्ले की मस्जिद की इमामत करे, 40 साल में भी वो फैमिली मेंबर नहीं बनता, वो मुलाजिम का मुलाजिम ही रहता है, वो फैमिली मेंबर नहीं बनता, वो दोस्त नहीं बनता, वो बुजुर्ग नहीं बनता, वो भाई नहीं बनता, वो रिश्तेदार नहीं बनता, वो मुलाजिम है, मुलाजिम का मुलाजिम ही रहता है, 40 साल भी मुलाजिम ही रहता है। इसके बावजूद कभी उनको खुदकुशी करते देखा है? कभी? अब तो सारे जमाने में एहतजाज का दौर है ना जी, और ये धरनों का दौर है। कभी आइम्मा कराम को मिल करके आपने धरना देते दिखाया सुने कि भाई हम आज के बाद ना जनाजे पढ़ाएंगे, ना निकाह पढ़ाएंगे, ना नमाजें पढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाह कम है? नहीं, आप नहीं देखेंगे। उसकी वजह क्या है? सादा सी बात है, अल्लाह और उसके रसूल ने उनकी ख्वाहिशात नफ्स पर अपनी शरीयत की लगामें डाल दी। ये नहीं कि वो कोई हवाई मखलूक होती है, ये नहीं कि उसकी रिश्तेदारी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते, उसकी बीवी नहीं होती, उसकी जरूरियात नहीं होती, सारा कुछ होता। हमारे यहां भी फौतगियां होती हैं, हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, हमारी भी शादियां होती हैं, हमारी बेटियों की भी होती हैं, हमारे बच्चों की भी होती हैं, लेकिन कभी ऐसा मामला नहीं हुआ क्योंकि शरीयत के लगामों ने उनको ऐसा सबक बताया है जो कुरान कहता है कामयाबी का जीना है। ईमान से बताओ कि ये, अगर आप इतना कह सकते हैं कि कारी साहब आपने ये जो आया मुबारका पढ़ी है, ये किधर है, ये कहां पे है, ये आप मुझसे मुतालबा कर सकते हैं, या इसका जो आपने तर्जमा किया है इसका तर्जमा भी मुझे पढ़ाएं। आप पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए साथ सूरत भी बता देता हूं, आयत भी बता देता हूं, और उसका तर्जमा भी कर देता हूं ताकि आपको पता चले अल्लाह कह क्या रहा है, अल्लाह का कहने का मकसद क्या है। ये जो इस पुरफितन दौर है, इससे निजात का जरिया क्या है? इससे निजात का यही एक जरिया है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वन्नाशी, अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं। सारी दुनिया सो रही होती है, आपके मस्जिद का खादिम उठता है, वो मस्जिद को साफ करता है, वो मस्जिद को खोलता है, अकेला जनाब पूरी मस्जिद को खोल के तैयार होता है कि अब अल्लाह के मेहमान आएंगे, अल्लाह के घर में नमाज अदा करें। इनके साथ जोड़ के रख अपने आप को, क्यों? युरीदून वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम, इसका चेहरा, वो उसका चेहरा चाहते हैं और तेरी आंखें उनसे आगे ना बढ़ें। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, तो दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहता हो। अब ये अल्फाज आप नोट फरमाते जाएं, वला तादु ऐनाका अन्हुम, उनसे आगे तेरी आंखें नहीं बढ़नी चाहिए, तेरी नजर उठी रहनी चाहिए कि यार ये भी अल्लाह के बंदे ने, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी हमारे ही खादिम हैं। हम 4 नस्लों के उस्ताद होने के बावजूद भी हम फैमिली मेंबर नहीं बने। दादे मैंने पढ़ाए, नानी मैंने पढ़ाए, बाप मैंने पढ़ाए, बच्चे मैंने पढ़ाए, आगे उनकी नस्लें मैंने पढ़ाई। 30 साल के एजुकेशनल कैरियर के अंदर मैंने 4 नस्लों को पढ़ा दिया है, लेकिन हम अभी फैमिली मेंबर नहीं बने। ये कौन कह रहे हैं इनसे आगे नहीं बढ़ना, नजरें इन तक रख, कोई बंदे इनसे भी राब्ता रख, इनसे भी कोई रिश्ता रख। हर महकमे के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा महकमा नहीं है कि बिला जिसमें अच्छे और बुरे लोग ना हो। आप कोई दुनिया का महकमा, झाड़ू फेरने वाले से लेकर सदारत की कुर्सी तक, जितने महकमे हैं, हर महकमे के अंदर आपको अच्छे से अच्छा बंदा भी मिलेगा, बुरे से बुरा बंदा भी मिलेगा। ऐसे लोग दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत करने वाले, दरसो तदरीस करने वाले मोहतमिम हजरात, प्रिंसिपल हजरात, दीन हजरात
सुपरवाइजर हजरात, आपको आला से आला बंदा भी मिलेगा और घटिया से घटिया बंदा भी मिलेगा। घटिया से, अब ये कह देना कि उन घटिया लोगों की वजह से सारे ही घटिया हो गए, ये नाइंसाफी है, ये ज्यादती है। मेरा रब सोना तुम्हें पहचान बता रहा है, उन घटिया लोगों के साथ तुमने ताल्लुक नहीं रखने, उन आला लोगों के साथ तुम अपना वास्ता रखो। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। सादा सादा तर्जमा, खबीसों के लिए खबीस, पलीतों के लिए पलीत, नेकों के लिए नेक, अच्छों के लिए अच्छे। या फिर दुनिया में मुझे कोई ऐसा महकमा दिखाओ जिस महकमे के अंदर A to Z सारे ही सही सही और वली कामिल लोग हों, नहीं हो सकता। हर महकमे के अंदर हर किस्म का बंदा मौजूद है। थाली के बैंगन भी मौजूद होते हैं। जिस तरफ जोर देखा, जिस तरफ ताकत देखी, जिस तरफ कुव्वत देखी, उसी तरफ चल पड़े। ऐसे लोग भी देखे होंगे जो गैरत के नाम पर, अच्छाई के नाम पर अपने आप को तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो इंसानी अखदार को पामाल नहीं होने देते। इसलिए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया, दुनिया की जीनत चाहने वाले की तरफ नहीं चलना। जो दुनियादार है उसके पीछे नहीं चलना, जो दीनदार है उसके पीछे लगना है। अब ये सारा अल्लाह का कुरान ही आपको बता रहा है। फिर वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उस शख्स का कहना नहीं मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। उस बंदे का कहना नहीं मानना। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा, और जो अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चला, वकाना अम्रुहु फुरुता, और उसका काम हमेशा हाथ से बढ़ा हुआ है। ये सूरतुल कहफ है, आयत नंबर 28 है। ये पता खुद अल्लाह बता रहा है, ये पहचान खुद अल्लाह बता रहा है। ऐसा बंदा तेरा यार होना चाहिए, तेरा वास्ता, तेरा रिश्ता, तेरा ताल्लुक, तेरी यारी, ये सारा कुछ ऐसे बंदे से होना चाहिए। ठीक है ना जी। अब मैं क्या कहूं, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला, जिन्होंने कहा डायरेक्ट अल्लाह की बात करो, डायरेक्ट अल्लाह की बात करो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तक पहुंचाने वाला भी तो कोई है। चलो हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह ने जो हमें कहा है वो भी मानना है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करना है। जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो मानना भी है, ये खाली अल्लाह अल्लाह ही करना है। या अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, इलाह मानता हूं, माबूद मानता हूं, वाहिद मानता हूं, अहद मानता हूं, या अल्लाह ला शरीक मानता हूं, लेकिन तेरी कोई नहीं मननी। तुझे तो मानता हूं लेकिन तेरी नहीं माननी। तो ये कौन सा मानना है भाई? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी मुसलमानी है? भाई अल्लाह को मानना है लेकिन अल्लाह की नहीं माननी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है, हुजूर को मानना है, खातमुन नबिय्यीन भी मानना है, आला भी मानना है, अफजल भी मानना है, लेकिन रसूलुल्लाह की नहीं माननी। हमने फिर ऐसे जाल बिछाने हैं कि लोग इनसे दूर हो जाए। अल्लाह करीब कर रहा है, अल्लाह निशानियां बता रहा है। अब ये पूरी निशानियां किसने बताई? वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रखो, यारी बनाओ, ताल्लुक जोड़ो, है जी, उनके साथ रिश्तेदारी करो, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करो। किन के साथ? यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वन्नाशी, जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं। सादा लफ्जों में जो नमाजी परहेजगार लोग हैं, युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम, और उसका चेहरा चाहते हैं और तेरी आंखें उनसे आगे न बढ़े। बस यहीं तक यारी का म्यार रखना है, इससे आगे नहीं तजावुज करना, यहीं तक रख। अच्छा जी, तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया तिद दुनिया, जो जिंदगी चाहता है दुनिया की, जो जीनत चाहता है दुनिया की, जो फूं फां और ये चीजें
ہاں جی ایسا زبردست قسم کا چمک دمک، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھنا. تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور خبردار ان کی بات بھی نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی، پیچھے نہیں چلنا. اغفلنا قلبه، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اور واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گئی 2 آیات مقدسات اللہ کے پاک کلام میں سے. اب ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف سے ہے، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف میں بھی. صحیح بخاری شریف میں 5534 نمبر پر، اور صحیح مسلم شریف میں 2628 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الجلیس صالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحذیک وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ وَإِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا. نیک اور برے ہم نشین کی مثال کستوری رکھنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی ہے. بھٹی چلانے والا نا جی، بھٹی ویلڈر، بٹیاں چلانے والے وہ، اور عطار. یہ مثال کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ یہ سے مسلم شریف میں اور سے بخاری شریف میں. حضور فرماتے ہیں نیک اور برے بندے کی مثال اس طرح ہے جس طرح خوشبو رکھنے والا، کستوری رکھنے والا اور بھٹی ڈھونکنے والا. پھر فرماتے ہیں کہ کستوری رکھنے والا تجھے عطیہ دے اگر یا نہ دے، عطیہ دے گا یا تو اس سے خرید لے گا. سادہ لفظوں میں خوشبو کی دکان پہ جاؤ گے نا، یا تو وہ خوشبو تمہیں گفٹ میں دے دے گا یا تم خوشبو سے خرید لو گے. بندہ دکان پہ جائے گا یا تو خوشبو خرید لو گے یا تمہیں گفٹ کر دے گا. اچھا جی، یا اس سے عمدہ خوشبو پاتا رہے گا. اگر آپ خریدتے بھی نہیں، وہ آپ کو تحفہ بھی نہیں دیتا، تو تیسری آقا جی نے فرمایا کم از کم تجھے خوشبو تو آتی رہے گی. اگر کسی کے پاس کستوری ہے، کوئی عطار ہے، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو تجھے وہ تحفہ دے دے گا، یہ ذرا چیک کریں، یہ میری طرف سے گفٹ پکڑیں، یہ مجھے خوشبو فنا دے دے. آقا جی نے فرمایا دونوں نہ ہوں تو کم از کم خوشبو تو آتی رہے گی. پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھٹی دھوکنے والا، ویلڈنگ کرنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، چنگاریاں اڑیں گی اور اڑ کے تیرے کپڑوں کو جلا دیں گی. اور اگر تیرے کپڑے نہ بھی جلے، دماغ تو خراب ہوتا رہے گا نا بدبو سے، مسالہ جلنے کی بدبو ہے. یہی بات میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں کہی. آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتارا او باوے لئیے یا نہ لئیے ہلے اون ہزارا. برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لوہارا پاوے لکھ لکھ پلے کنج پئیے چنگرے اون ہزارا. یہ شعر ترجمہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کا. وہ حدیث بھی میں نے پڑھ دی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا. اور یہ راستہ کون بتا رہا ہے؟ پکی بات ہے، پکی اور پیڑھی بات ہے، مضبوط بات ہے. قرآن سے میں نے اپنی بنیاد رکھی، قرآن سے مقدمہ پیش کیا، اور دلائل قرآن کے ساتھ ساتھ اب حدیث رسول سے ہم پیش کر رہے ہیں. پہلے قرآن
پھر نبی کا فرمان. یہ دو ہماری بنیادیں ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہوگی بات. اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 84 میں ایک اور ہمیں مشورہ ارشاد فرما رہا ہے، حکم بلکہ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ تمنا نہ رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. تمنا کرنی ہے، سوچنا بھی یہی ہے، کرنا بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے. اچھا جی، یہ اللہ کا پاک کلام، یہ آیتیں شاید آپ کو یاد رہیں یا نہ رہیں. میں چاہتا ہوں ایک آدھی آیت آپ کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے جو ہر وقت رہے. آپ نماز پڑھتے ہیں سارے؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نا سارے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نماز سے پہلے اور نماز کے بعد آپ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر ایک سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں جو تقریباً ہر ایک بندے کو یاد ہے. وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ. یہ تقریباً ہر ایک مسلمان کو یاد ہے. ہم اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سے کیا توفیق مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ، کئیوں نے کہا کہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کئیوں نے کہا بتا. لیکن میں امام احمد رضا کا ترجمہ کرتا ہوں، سیدھا راستہ ہر ایک کو پتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. جھوٹ بولنا سیدھا راستہ نہیں ہے، بے ایمانی کرنا سیدھا راستہ نہیں ہے، حرام کمانا سیدھا راستہ نہیں ہے. یہ ساروں کو پتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، الٹا راستہ کون سا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک جانتا ہے. کوئی اتنا بھی دودھ پینے والا بچہ نہیں ہے کہ جس کو پتا نہ ہو سیدھا راستہ کون سا ہے اور الٹا راستہ کون سا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ امام احمد رضا نے جو کیا وہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. بھئی ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. اللہ چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا؟ تو دعا مانگنے سے اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو بندہ کم از کم نماز کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، عام حالتیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، ہمارا جسم بھی پاک ہے، ہماری سوچ بھی پاک ہے، ہماری زبان بھی پاک ہے. ابھی ہم نے حمد کی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، ابھی حمد کر کے اس کی شانیں بڑائیاں اور بلندیاں کر کے آئیں. ابھی ہم کہہ کے آئیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. ہم اس کی تعریف کر کے، ثنا کر کے، حمد کر کے، شکر کر کے ہم اپنی زبان کو پاک کر چکے ہیں. تو اب جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ عطا فرمائے گا. تو ہم کیوں نہ پھر مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھے راستے کی، الٹے راستے کی پہچان خود اللہ نے ہمیں کروا دی. الٹے راستے کی پہچان کیا ہے؟ ڈالا کلچر، کلشن کوف کلچر، یہ اصلہ کلچر، دکھاوا کلچر، بدماشی کلچر، غصب کلچر، یہ سارا الٹا راستہ ہے. اگر یہ ہے، حزب الشیطان ہے، یہ الٹا راستہ ہے، تو پھر بھائی اس کے برعکس بھی ہونی چاہیے. ہر ایکشن ایک ری ایکشن رکھتا ہے، ہر راستہ اپنی پہچان رکھتا ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کوئی پہچان ہی نہ ہوتی، سیدھے راستے کی پہچان ہی نہ ہوتی؟ شراب، جوا، فراڈ، دھوکہ، چوری، ڈکیتی، زنا، یہ سارے کس راستے کی پہچان ہے؟ برے راستے کی پہچان. بڑے تعجب کی بات ہے، برے راستے کی تو ساری پہچانیں مل گئی اور اچھے راستے کی پہچان ہی کوئی نہیں ملی. برے لوگ بھی مل گئے، برے راستے بھی مل گئے، ان کی طاقتیں بھی تسلیم ہو گئی، ان کے اختیارات بھی تسلیم ہو گئے. یار اس بندے نال پنگا نہیں لینا، بڑا گندا بندہ ہے، یار انہوں نہیں چھیڑنا، بدماش آدمی ہے. وہ پہچانیں بھی ہو گئی، وہ لوگ بھی نظر آ گئے، ان کے اختیارات بھی نظر آ گئے. بڑے تعجب کی بات ہے، راستہ اللہ کا ہو
निजाम अल्लाह का हो, सिस्टम अल्लाह का हो, उस रास्ते की पहचान ही कोई नहीं, उधर के बंदे ही कोई नहीं, उधर का इख्तियार ही कोई नहीं, तो बदमाशी का इख्तियार तुमने मान लिया, इस बदमाश से पंगा नहीं लेना, ये बड़ा गंदा बंदा जी, इस बंदे नाल नहीं पंगा लेना, इनके ताल्लुकात बड़े बड़े बंदे नाल ने, इनू नहीं छेड़ना, इनकी पुलिस वाले नाल यारी जे। और भाई उधर तुम इख्तियार मान रहे हो तो इधर क्या काल पड़ गया है कि रास्ता अल्लाह का है, यार अल्लाह के हैं, दोस्त अल्लाह के हैं, ताल्लुकात अल्लाह से हैं, उनके हैं, नेक लोगों के साथ हैं, और उनकी कोई पहचान ही कोई नहीं, उनका कोई अख्तियार ही कोई नहीं। फिर फरमाया सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम, इधर सबसे ज्यादा पावरफुल वजीर आजम है, वजीर आला है, सदर पाकिस्तान है, हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार हैं, कोई किसी के साथ अगर फड्डा ले तो सबसे ज्यादा कोशिश ये की जाती है ऊंचे से ऊंचे रैंक वाले बंदे के साथ हेलो हाय करके उसको सिफारिश करवा के अपना काम निकलवाया जाए, अगले की जो है ना जी, जो भी आपने कार्रवाई करनी वो कार्रवाई की जाए। लेकिन इधर रैंकिंग खुद अल्लाह ने की है। फरमाया सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम, वो अफराद, वो शख्सियात, वो रास्ता जिन पर तेरे इनाम याफ्ता बंदे चले, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गजब किया। माँ बाप के ना फरमान के ऊपर अल्लाह की रहमत होती है या गजब होता है? चोर, बेईमान, फराडी, काफिर, मुशरिक, हाँ जी, ये इनके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है, गजब होता है। अच्छा, पता चला कि गजब वाले कौन है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गुमराहों के रास्ते पे भी नहीं चला। या अल्लाह ना गजब याफ्ता लोगों के ऊपर, न गुमराह लोगों के रास्तों के ऊपर, पता सब कुछ है, सीधा रास्ता कौन सा है। अबू जहल सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता रहा, यार यार बैठे हुए थे। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुझे लगता नहीं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बात करते हैं वो बात ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। पूछने वाला हैरान हो गया, है ये क्या बात कर? उसने कहा वो अल्लाह का रसूल भी बिल्कुल सच्चा है, उसकी बात भी सच्ची है, उसका पैगाम भी सच्चा है, सारे मामलात उसके ठीक हैं। उसने फिर तू मानता क्यों नहीं? जब इस बात को तस्लीम करता है वो अल्लाह के रसूल हैं, बात ठीक करते हैं, उनका मिशन बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसने कहा ए जड़ी पार्टी है ना मेरी, ए जड़ी मेरी सरदारी है ना जी, ये सरदारी मेरी खत्म हो जानी, ये जड़ा खानदान है ना मेरा, इन्हें मैनू ताने दे दे के मार देना है। वो चंगा तू सरदार है, चंगा तू बनना है। एक जनाब नवा पैगाम जड़ा लैके आ गया, तौहीद दा पैगाम लैके आ गया, तू अज दा पैगाम उन्होंने तस्लीम करके अपने बाप दादे दा दीन छाड़ दिता। तो सर मैं जदों नबी पाक दा कलमा पढ़ांगा तो मेरी सरदारी किधर गई, खानदान की इज्जत किथे गई, एक प्रोटोकॉल किथे गया? इसका मतलब है कौम ऐसी होती है जिसको पता होता है हक यही है, सीधा रास्ता यही है, लेकिन पार्टी बाजी उनको मरवा देती है, ओहदे उनको मरवा देते हैं, उनको बेचारों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने ओहदों के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने इन मामलात के लिए उनको हक का इनकार करना पड़ता है। शामीन ज़ोल एहतराम, ये एक आया मुबारका जिसके ज़िमन में सिर्फ मैं आपको अर्ज कर दूं कि इनाम याफ्ता लोग, उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, सबसे बेहतरीन अल्लाह के मुक़र्रब, अल्लाह के नेक, अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन है? इरशाद फरमाया सबसे पहले अंबिया है, मिनन नबिय्यीन, तुझे मौका मिले तो नबी के दर पे जाकर उसकी बारगाह में बैठ जा, उससे जो तेरा रिश्ता हो सकता है वो उससे रिश्ता कायम कर। हमारे पास नबी का वहां तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल हुए 1500 साल गुजर गए,
تو اب کیا کیا جائے؟ اب دوسرا ہم دیکھیں گے، والصدیقین، حضور کے خلفاء کا زمانہ تجھے مل جائے تو ان کی صحبت اختیار کر لے. ہمارے پاس حضور کے خلفاء کا زمانہ بھی نہیں، سب صحابہ بھی فوت ہو چکے ہیں. والشہداء، جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اس مشن کو چلانے والے تھے، تو ان کی صحبت اختیار کر لیں. ہمارے پاس وہ زمانہ بھی نہیں. اہل بیت بھی شہید ہو گئے، بڑے بھی شہید ہو گئے، تابعین بھی چلے گئے، سب وصال ہو گیا. تو پھر اب آخری رہ گیا ہمارے پاس ایک طبقہ، والصالحین، نیک لوگ، علماء کرام، اولیاء اللہ. یاد رکھیے اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک دین کا عالم نہ ہو. کوئی ولی عالم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، ولایت کے لیے علم کا ہونا. تو آج ہمارے پاس نیک لوگ اور علماء یہ دو موجود ہیں، ان کے ساتھ صحبت اختیار کر لو، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. اچھا جی، ایک آیا مبارکہ برکت کے طور پہ، اور پھر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے جی انسانوں میں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ. سب سے اعلیٰ درجہ حضرات انسان میں انبیاء کرام علیہ السلام کا. اور ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کے مالک ہیں وہ 5 اولو العزم اللہ کے رسول ہیں. ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے اعلی شان مقام مرتبہ والے جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی. آپ شان والی، آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، جد الانبیاء ہیں نا، نبیوں کے جی دادا جان، جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی، جن کی نسل میں بھی نبی. 4000 انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی نسل پاک میں آئے. تو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سب سے عالی شان ہستی. اب یہ ان کی دعا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیا مبارکہ میں نقل فرمایا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں امتم مسلمۃ لک کی دعا ایک ایسی جماعت کی خواہش ہے جو اللہ کی فرما بردار ہو، اور ایسی جماعت میں شامل ہونا بذات خود اچھی صحبت ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں. مولا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہماری، مہربانی فرما دیں. میرے سامنے پڑھی ہوئی مشکات ہے اور اس میں حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی ہے. وعن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه يقول كان أعبد البشر. رواه الترمذي. حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہمیں ارشاد فرمائی.
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تمہیں داؤد علیہ السلام کی دعا نہ سناؤں؟ داؤد علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ جو داؤد علیہ السلام کی دعا تھی وہی دعا میں بھی کر رہا ہوں۔ اے صحابہ میں تمہیں بھی سکھا رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام حضور سے پہلے ہوئے یا بعد میں؟ پہلے میں، ٹھیک ہے نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی دعا نقل کون کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھا کس کو رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یا اللہ اپنی محبت بھی دے اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت بھی دے۔ اب ایمان سے بتاؤ نبی سے زیادہ کون سی ایسی ہستی ہوگی جس کی محبت کا تقاضا یا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ مطلب ہے جماعت کوئی ایسی ہے صحیح جو اللہ کو بڑی پیاری ہے، جس سے اللہ بڑے پیار کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام دعا کر بھی رہے ہیں، صدیوں پہلے کی دعا حضور نقل بھی فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی سکھا رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوبوں کی محبت مانگتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ میں وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ کی محبت، اس کے محبوبوں کی محبت، پھر اللہ وحدہ لا شریک سے اس عمل کی توفیق مانگی جا رہی ہے، میرے مالک وہ عمل بھی دینا۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صدیقین سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شہداء سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انبیاء سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں نے ہمیں حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، صدیقین سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کی، وہ اپنی اس کوشش میں قیامت کی دیواروں تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جو مرضی کرے محبت کرتا ہے، پھر جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جی رب چلی ہو گئی۔ پھر حکم ہوتا ہے اب تمام فرشتوں کو، آسمان دنیا کے تمام فرشتوں کو حکم کیا جائے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یا اللہ حکم ہو گیا، اب ساری آسمانی دنیا، فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کر رہے ہیں۔ یا اللہ اب حکم فرمایا اب دنیا کے اندر جا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیں۔ یہ اب 2 سال سے 2-3 سال ہو گئے، میں نہیں جا رہا ادھر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی پہلے تقریب ہوتی تھی، علماء کی نشستیں ہوتی تھیں، پورے پاکستان نہیں پوری دنیا سے علماء آتے تھے اور وہ بیانات کرتے تھے۔ کچھ انتشار کی وجہ سے وہ سیشن ختم ہو گئے، پوری دنیا کے علماء اب نہیں آتے۔ اس مرتبہ ان کا تقریباً 980واں عرس، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، 81 تھا یا 82 تھا، 980 سال تو کنفرم ہو چکے ہیں حضور داتا علیہ اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کو ہوتے ہوئے، یعنی 980 سال پہلے یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا۔ 980 سال کے بعد بھی اس بندے کے مزار پر دنیا آ رہی ہے، اور ہر شعبہ زندگی سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، علماء بھی، پیر بھی، مزدور بھی، سردار بھی، غلام بھی، سارے ہی آ رہے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب ڈھونگی ہیں، یہ سب 2 نمبر ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ مٹ چکے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے،
یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب دلالت ہے۔ ساری دنیا زور لائی کری ہے، وہ ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ انہاں دے نیڑے نہیں جانا، وہ نیڑے نہیں جانا، دنیا پھر ہر سال ادھر پہنچی ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میڈیا بھی زور لگا رہا ہے، یہ بیچارے بھی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ مر چکے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ مٹ چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے حضرت، یہ جنگ دو طاقتوں کی ہے، ایک ہے میرے رب کی طاقت، ایک ہے دنیا والے کی طاقت۔ میرے رب کا ارادہ یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو، ان کا ارادہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر میرا حق بنتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا۔ اور وہ جو قبر ہے وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ عمل یہاں کیا جائے گا، نتیجہ وہاں نکلے گا۔ یہاں پر میرا ایکشن ہے، وہاں پر رب کا ایکشن ہے۔ یہاں پر بندہ کہے گا اللہ اللہ، یہاں پر بندہ اس کی مانے گا، قبر میں میرا سونا رب اس کا ذکر کروائے گا۔ اب طاقتوں کی جنگ ہے دو کی، ادھر اللہ کی طاقت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا حکم ہے فَاذْكُرُونِی، پہلے تو میرا ذکر کر، میری اطاعت کر، میرے راستے پہ چل، میرے محبوب کی اتباع کر، اس کی شریعت کو مان۔ پھر جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تیری طاقت یہاں تک تھی، قبر تک تھی، تیری طاقت، تیرا زور، تیری تمام کوشش قبر کے اوپر تک تھی، اب قبر کے نیچے سے میرا کام شروع ہو رہا ہے۔ اوپر تو اللہ اللہ کرتا رہے گا، نیچے میں داتا علی حجویری کرواتا رہوں گا۔ اب طاقتیں دو ہیں، بیچارے کتنی دیر سے وہ زور لگا رہے ہیں، کتنی دیر سے زور لگا رہے ہیں، نہیں مننا نہیں مننا نہیں مننا۔ وہ خدا کے بندے، یہ ارادہ میرے رب کا ہے، یہ قانون میرے رب کا ہے، یہ فیصلہ میرے رب کا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، تو کر، دنیا میں تو کر، زندگی میں تو کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کرواؤں گا نا۔ اب 980 سال کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، آپ کے لاہور کی، آپ کے لاہور میں۔ اب آپ جائیے گا ذرا، میں اوقاف والوں سے پوچھئے گا ذرا، وہ کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ پورا محکمہ اوقاف ایک داتا علی حجویری کے چندے پہ چل رہا ہے۔ حضرت فیضان اسی طرح چلتے ہیں، رحمتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ اللہ سونا وسیلے بناتا ہے، اللہ سونا سبب بناتا ہے۔ جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ تجھے نہیں پیدا کر سکتا۔ جو رب سونا بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتا ہے وہ تیرے پیدا کرنے پر اختیار نہیں رکھتا۔ جو رب سونا بغیر باپ کے مریم کو علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام دے سکتا ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت یہ اس کی قدرت ہے، لیکن قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے، ماں باپ ملیں گے اولاد پیدا ہوگی، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے۔ قدرت اور چیز ہے، اصول اور چیز ہے۔ اصول یہ ہے زندگی میں تو اللہ اللہ کر، رب سونا تیرے مرنے کے بعد تیرا ذکر چلوا دے گا۔ اور اگر یہ قرآن نہ ہو تو میں ذمہ دار، اگر ہے تو ذرا سوچو سمجھو۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔